سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ ہماری جماعت میں مالی خدمات کے طور پر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کے متعلق ہمارے جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر جن کو معلوم ہے سوالات ابھرتے ہیں۔ ان سوالات پر کچھ اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوالات جو پوچھے جاتے ہیں ان کی دو نوعیت ہوتی ہیں۔ ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ جاننے کی خاطر پوچھتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی خاطر پوچھتے ہیں، اور ایک یہ کہ لوگ اعتراض کی خاطر بغاوت کے طور پہ آبجیکشن لیتے ہوئے کہ بھئی آپ کے ہاں یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ دونوں طریقے سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں جو سوالات آتے ہیں اس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، بڑا دباؤ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور سوال یہی ہے کہ بھئی آپ کی جماعت میں، یا لوگ ہم سے پوچھتے ہمارے جماعت میں سے کہ ہمارے جماعت میں ویسے ہی بہت پیسے لوگوں سے لیے جاتے ہیں مذہبی کام کاج کے طور پہ، اور پھر ایسی مجالس بھی بنا دی گئی ہے، درجات بنا دیے گئے ہیں کہ جو جتنی بڑی رقم دیتا ہے وہ ایسی بڑی مجلس کا ممبر ہوتا ہے، ان کے پھر مجالس ہوتی ہیں، انہیں اسپیشل دعا و برکات دی جاتی ہے، پھر امام زمان سے ان کی ملاقات کی جاتی ہے، اور گویا ایک طرح کی آپ جماعت میں درجہ بندی بنا دیتے ہیں کہ جو جتنا غریب ہے وہ اتنی نچلی مجلس میں ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا پیسے والا آدمی ہے وہ اتنی بڑی مجلس میں ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا سوشل سٹیٹس جماعت خانے کے اندر بن جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا دیندار بھی شمار کیا جاتا ہے ہماری جماعت کے اندر۔ میں بہت ہی صاف گوئی سے بلنٹلی آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں، جیسا کہ پوچھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں جو جتنا زیادہ پیسے والا ہے وہ اتنا بڑا دھرمی ہے، اور وہی امام زمان سے اتنے قریب ہے، ان کو مولا اپنے اتنے نزدیک رکھتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ تو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ وہ 5 سال خدمت کر سکتا ہے، نہ 7 سال کر سکتا ہے، نہ 12 سال کر سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ اسلامی اصول یا مساوات یا دینداری کی جو روح ہے، جو مذہب کی روح ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں؟ کہ جماعت میں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کی نگاہ میں ہر آدمی برابر ہے، خدا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے، جو اچھے اعمال کرنے والا ہے، تو پھر یہ دین کے اندر محض پیسے کی بنیاد پر یہ درجہ بندی کیوں کر دی گئی ہے؟ کیا یہ ساری باتیں مذہب کی روح کے اور دین اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہیں؟ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں بالکل مذہب کی روح میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، دین اسلام کی ہو تعلیم کے مطابق کرتے ہیں، اور انہی باتوں کے سلسلے میں اپنے دلائل پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح۔ بات صرف یہ ہے کہ پرسپشن میں فرق پڑتا ہے، سمجھداری میں اگر فرق آ جاتا ہے تو کوئی شخص اعتراض اٹھاتا ہے، آبجیکشن لیتا ہے، لیکن جب سمجھ واضح ہو جاتی ہے، موقف واضح الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے، تو پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی دوسری باتوں کے بارے میں جہاں سے دلائل لاتے ہیں، ہم وہیں سے ان باتوں کے بارے میں بھی دلائل لائیں گے، جو اگر کسی اور طریقے سے کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے تو ہم اسی مذہب سے، انہی کی کتابوں سے، انہی کی تعلیمات سے دلائل پیش کرنا چاہیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سے ایک بھی چیز غیر اسلامی نہیں، قرآن، حدیث، سنہ اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے باہر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو بات اور ہے۔
اس سلسلے میں 5-6 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں پہلی بات یہ ہے دینداروں کہ مذہب یا دین کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ محبت پر قائم ہوتی ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ سے شدید محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو، گویا کہ اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دین کی بنیاد محبت اور ایمان پر ہے۔ اگر دین کی بنیاد محبت پر ہے تو محبت ایک جذبے کا نام ہے، جس طرح غصہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، خوشی ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، غم ہمارے اندر ایک جذبہ ہے۔ یہ جو ہمارے جذبات ہیں ان کے اظہار ہوتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کچھ ایکسپریشن کرتے ہیں، چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ غصہ آیا ہے۔ اگر غم زدہ ہے، آزردہ ہے، تکلیف میں ہے تو پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے، حلیہ بتا دیتا ہے کہ صاحب آج موڈ میں نہیں ہے، جناب کو کوئی تکلیف درپیش ہے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوشی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ گنگناتا رہتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل میں جو محبت ہے اس کے بھی ان جذبات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ نفرت کا اظہار ہم کرتے ہیں، جب نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے تو اولاد کو بلا کے پیار کرتے ہیں۔ بچے کو والدین کا احترام اور محبت ہے تو والدین سے پیار کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستوں کی محبت ہے، دیگر جو ہماری محبت ہے، ان تمام محبتوں کا اظہار، بلکہ دنیا میں جو پھیلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ یہ سب کچھ محبت ہی کا اثر ہے۔ جب ہمارے دل کے تمام جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ہماری آپس کی دوستی ہوتی ہے تو ہم ہاتھ ملا کے، تحفے تحائف دے کے، دوستوں سے بغل گیر ہو کے، دوستوں کے گھروں میں آ جا کے، والدین سے مختلف طریقوں سے، والدین بچوں سے مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو جماعت کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ یا بندے کو اپنے خدا کے ساتھ یا خدا کو بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امام جماعت کے لیے اپنی محبت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، وہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ جو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں 100 تلوار لگے کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے پیر میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ امام کی ہمارے لیے جو محبت اور شفقت ہے اس کا اظہار ہے، تو ہماری طرف سے بھی محبت اور شفقت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب دنیاوی محبت کا اظہار ہوتا ہے تو روحانی محبت کا اظہار نہ ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کریں، جذبات کے اظہار کو آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ آپ ایک انسان کے جذبات کے اظہار پہ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ پابندی لگائیں گے تو وہ غیر فطری بات ہوگی اور اس کا اثر انسان کے ذہن پہ پڑے گا۔ مثلا اگر کسی پہ بڑا غم ٹوٹ پڑتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا رونا ہے۔ اگر آپ اس کو رونے پر پابندی لگاتے ہیں تو اس کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ تو جس طرح تمام محبت تمام جذبات کے اظہار ہے، اسی طرح مرید بھی امام کے لیے، پیغمبر کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے۔ بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اسلام کے دائرے میں رہ کے ہی بات کرتے ہیں۔ آپ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ کربلا، ان 3-4 جنگوں کی مثالیں بھی اگر آپ لے لیں تو جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ یا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کی، وہ کس وجہ سے کی؟ کیا ان کی عقل نے ان سے کہا تھا ایسا کرنے کو، یا انہوں نے عقل کو پسے پوچھ ڈال کر محبت کا کہا مانا تھا؟ کربلا کا میدان ہو یا بدر ہو یا احد ہو، لوگوں نے اپنی جان تک پیغمبر کے لیے اور زمانے کے امام کی محبت میں قربان کی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں؟
اسلام میں ہماری پوری تاریخ کے دوران پیغمبروں اور اماموں کے لیے جنہوں نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی مذمت کرتے ہیں؟ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن شریف کا مطالعہ ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، تمام مسلمان پڑھتے ہیں، ذرا کبھی فرصت میں گن کے تو بتائیے قرآن شریف میں کتنی مرتبہ خدا کی راہ میں مال قربان کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھے میں اچھا قرض دو، اللہ کو قرض دو۔ وہ اللہ الصمد جو تمام جہان کا مالک ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم بھکاری ہو، فقیر ہو، وہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور اسی پر یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مبسوطہ، ید اللہ مغلولہ، خدا کے ہاتھ تنگ ہو گئے، خدا بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو خدا جواب دیتا ہے کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کے تمہیں واپس لوٹائے؟ یہ قرض زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو الگ ہے، زکوٰۃ پہ تو کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو دینا ہے اور وہ ہم دیتے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کے علاوہ جو فاضل ہم دوسرے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو خدا جو ہم سے قرض مانگتا ہے، کیا خدا نے کوئی ایسے ادارے کھول رکھے جو ہم سے اپروچ کرے کہ بھائی خدا قرض مانگتا ہے، خدا کا قرض وصول کرنے والے ہم لوگ ہیں؟ کوئی آئے ہمیں بتائے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم جو مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ خدا اس طرح جسے چاہے بڑھا دیتا ہے، یعنی ہمارا ایک دانہ 700 دانہ بنتا ہے، ان میں سے ہر ایک دانہ 700 دانہ بنتا جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے تمہارے مال پہ میں اتنی برکت دیتا ہوں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، خدا کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال میں صدقہ لے لیجئے اور اس کے ذریعہ ان کو برکت بھی دیجئے اور ان کے جان کو پاک و پاکیزہ بھی کیجئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، خدا مومنین سے ان کی جان اور مال خریدتا ہے اس بات کے عوض کہ ان کو جنت دے۔ کتنی آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا مومنوں سے مال مانگتا ہے، مومنوں کے سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مال سے جہاد کرے۔ کون سا فی سبیل اللہ ہے ہمیں بتائیں، اور کس طرح مال قربان کرے ہمیں بتائیں۔ ہمارے پاس تو سیدھی سادی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا علی الصراط صراطک والموقف موقفک، اے علی سیدھا راستہ آپ کا راستہ ہے اور منزل بھی آپ کی منزل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہمارا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے امام فرماتے ہیں کہ ہم مراد ہیں، ہماری راہ مراد ہے۔ تو صراط مستقیم سبیل اللہ کا دوسرا نام ہے۔ سبیل اللہ بھی اللہ کی راہ ہے اور سیدھی راہ صراط مستقیم بھی اللہ کی راہ ہے۔ اور جو لوگ امام علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کے بعد ان کے جانشین میں، ان کے نزدیک تو سیدھی راہ رسول کے بعد مولا مرتضی علی اور ان کے بعد امام زمان شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ رسول ہے اور دین کی وضاحتیں دین ان کے فرمان کے مطابق چلتا ہے۔ تو ان سے بڑھ کے صراط مستقیم اور سبیل اللہ دوسرا کون سا ہوگا؟ تو ہم اپنے مال اس کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں مال تو قربان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟
सलात कायम करनी है, ज़कात देना है, उसके अलावा और भी माल कुर्बान करना है, उससे तो छुटकारा नहीं है ना। ये तो कुरान कहता है, इस पे तो अमल करना ही, और अगर अमल करे तो कहां करे। इससे बेहतर रास्ता कौन सा है कि जमाने के इमाम के हवाले अपना माल कर दीजिए, क्योंकि वो जमीन पे अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा अमीन है, उनमें जिसका जो हक है वो उसको वो खुद पहुंचा देगा। हम कहां ढूंढने जाएंगे कि कौन मिस्कीन है, कौन फकीर है, कौन इब्ने सबील है, कौन यतामा है, कौन मसाकिन है। हमको सबकी शनाख्त नहीं है, वो हम जमाने के इमाम के हवाले करते हैं, वो जरूरतमंद को उनकी जरूरत के मुताबिक तकसीम करते रहेंगे। तो कुरान की इन आयात पर अमल करते हुए अगर हम अपने माल की कुर्बानी जमाने के इमाम के जरिया से करते हैं तो क्या इसमें कोई गैर इस्लामी बात है? हम तो कुरान की इन सैकड़ों आयात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात मैं इसमें अर्ज करता हूं, इन्हीं आयात से मुतालिक है कि कुरान में जहां माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है, ये मामला इतना अहम है कि वहां माल जमा करने की मुजम्मत की गई। गोया एक जगह कहा जाता है कि भाई खुदा की राह में माल कुर्बान करो, चलो जो कुछ थोड़ा बहुत है हमने दे दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा जमा नहीं करो जेब में, सब दे दो खुदा की राह। दोनों तरफ से कहा गया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमा मालन व अद्ददा। खराबी है ताना देने वाले के लिए और गीबत करने वाले के लिए जो अपना माल जमा करते हैं और गिनते रहते हैं। माल गिनता कौन है? जो इस बात का यकीन करना चाहता है कि कल से आज ज्यादा है, वही माल गिनेगा और कोई नहीं गिनेगा। यह सब अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि ये माल मुझे दायमी तौर पे जिंदा रखेगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं बल्कि उसको तो हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराक मल हुतमा, तुझे क्या मालूम हुतमा क्या है? ये खुदा की लगाई हुई नारुल्लाहिल मुक़द्दसत अलल अफ़ीदा, खुदा की जलाई हुई वो आग है जो दिलों तक पहुंचती है। जो अपना माल खुदा की राह में खर्च नहीं करते हैं, जमा करते हैं, गिनते रहते हैं, खुदा फरमाता है कि इनको हुतमा में डाला जाएगा, जहां अल्लाह की आग उनके दिलों को अंदर से जलाएगी। ये एक तशबीही बात है, यानी जो खुदा की राह में माल खर्च नहीं करते, महज और महज जमा करते हैं, वो माल उनके दिल की जलन बन जाता है। वो माल उनको सुकून नहीं देता है। आप देखें दुनिया में निकलकर, बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, लेकिन वो धन दौलत किसी काम नहीं आती। वो बजाय रहमत बनने के उनके लिए जहमत बन जाती है। कुरान फरमाता है वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, उनके माल में मांगने वाले के लिए और महरूमों का हक है, मेहरबानी नहीं है, मेहरबानी नहीं है। हमारे माल में मांगने वाले के लिए साइल और महरूम का हक है, वो हक देना है या नहीं देना है। इन्नल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो सोने और चांदी जमा करते हैं और उनको खर्च नहीं करते हैं खुदा की राह में, उनको दर्दनाक अजाब की खबर सुनाओ। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ल लज़ी मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। उनके ये सोना चांदी को आग में गरम करके उनके पहलुओं को, उनके पीठ को और उनकी पेशानी को दागा जाएगा। अच्छा ये तुम जमा करते थे तो खाओ जो कुछ तुम जमा करते थे। ये कयामत का मंजर बयान किया जाता है उन लोगों के लिए जो सोना चांदी महज जमा करने के वास्ते, महज अपना जखीरा करने के वास्ते जमा करते हैं, खुदा की राह में खर्च नहीं करते हैं। ये आयतें पढ़ के हमको डर नहीं लगता? बहुत लगता है। हमको बहुत डर लगता है कि माल बहुत ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए, इसलिए तो हम खर्च करते हैं, इसलिए तो हम खर्च करते हैं खुदा की राह में। तो क्या ये कोई गैर इस्लामी काम है? खुदा ने हमें माल खर्च करने का हुक्म दिया, इसलिए हम खर्च करते हैं। खुदा ने हमें माल जमा करने से डराया है, इसलिए हम बहुत डर गए हैं, इसलिए हम खुदा की राह में खर्च करते हैं। इसमें कहीं कोई गैर इस्लामी बात नहीं है।
آج ہم تھوڑا سا مال قربان کرتے ہیں. حضور کے دور میں صحابہ کرام نے تو اپنا سب کچھ دے دیا تھا. میں 2 صحابہ کرام کا نام لیتا ہوں. ان کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ محض شیعان علی کی سنت نہیں ہے, سنت نبوی ہے اور صحابہ کی سنت ہے. یہ نبی صاحب جنگ تبوک میں روانہ ہو رہے تھے. آپ نے اعلان کیا کہ دفاعی فنڈ کے لیے پیسے چاہیے, سامان چاہیے. حضور کے 2 صحابی تھے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. میں نے عرض کیا کہ میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ عالم اسلام میں ان کا احترام ہے, ان کی سنت آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ مال قربان کرنے کے معاملے میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں, بہت زیادہ رسول پہ قربان کرتے ہیں. تو اس دفعہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا. تو تمام مال و متاع جو کچھ بھی تھا وہ لڑائی کے سامان کے طور پہ جمع ہوا. حضرت عمر آئے اپنا سامان لے کے, ابو بکر بھی حاضر تھے. رسول نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ بڑے خوش تھے کہ اس دفعہ تو میں نکل گیا ہوں آگے, کیونکہ خدا کا فرمان فاستبقوا الخیرات, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اگر خدا کے راہ میں مال قربان کرنا نیکی ہے تو اس میں کمپٹیشن جائز ہے. میں درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں, بعض لوگ ہمارے ناندی پہ آبجیکشن لیتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. اگر وہ پیسے جماعت خانے میں دینا اور ناندی خریدنا نیکی سمجھا جاتا ہے, اور یہ واقعی نیکی ہے. اگر ہماری نیت مولا کے گھر میں پیسہ دینا ہے اور برکت والا مال اپنے گھر لے جانا ہے تو اس میں یا سفرے میں کمپٹیشن کرنے میں کوئی منائی نہیں ہے. یہ خدا کا فرمان ہے کہ فاستبقوا الخیرات, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. شرط یہ کہ وہ نیکی ہو, محض دکھاوا نہ ہو. دل میں اگر یقین ہے کہ یہ کام نیک ہے تو بلا شبہ اس میں کمپٹیشن کیجئے, کیونکہ صحابہ نے بھی اس نیکی میں کمپٹیشن کیا ہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اپنے گھر کے سامان کا 2 حصہ کیا, آدھا آپ کے واسطے لے آیا ہوں, آدھا پیچھے چھوڑا ہوں. بڑی قربانی ہے, آدھا مال دے دیا. حضور نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو, پیچھے کیا چھوڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ اور رسول کا نام پیچھے چھوڑا ہے, اللہ اور رسول کا نام پیچھے چھوڑا ہے, باقی سب کچھ یہاں لے آیا ہوں. آپ ان کی تعریف کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں؟ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ہم تو ان کی سنت, ان کی مثال بیان کرتے کہ واہ واہ کیسے صحابی تھے. انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول کے لیے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم اگر ہماری ملکیت کا, ہماری آمدنی کا 5%, 10% زمانے کے امام کی خدمت میں آل نبی, اولاد علی, اہل بیت رسول کو دیتے ہیں تو ہم قابل مذمت ٹھہرتے ہیں. تو کیا ہم پہ آبجیکشن لیا جائے؟ ہم کوئی غیر اسلامی کام کرتے ہیں؟ بات وہی ہے, جب تک امام زمان کی شناخت حاصل نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے, کوئی معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. تو اگر ہم خدا کی راہ میں ان آیات پہ عمل کرتے ہوئے مال کی قربانیاں دیتے ہیں تو ہم کوئی غیر اسلامی کام نہیں کرتے. چوتھی بات یہ ہے, خدا قرآن شریف کے اندر مدد کی بات کرتا ہے, اپنی امداد کی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم خدا کی مدد کریں, ہم خدا کی مدد کریں, کیسے کریں؟ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کا جواب ہمیں دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ, اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. مدد عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی, اللہ نے نہیں مانگی ہے وہاں پہ. لیکن جواب دینے والوں نے کہا کہ یا خدا کے رسول ہم اللہ کے مددگار ہیں, کیونکہ آپ کو مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے.
جن لوگوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، جان مال کی قربانیاں دی، ان سب نے دین اسلام کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی طرف سے خدا کو مدد پیش کی ہے۔ آج منصب امامت میں جتنے بھی ادارے چلتے ہیں، ان تمام اداروں کو چلانے کے لیے جماعت کی طرف سے اچھا خاصا خدمت کے طور پہ مدد کیا جاتا ہے۔ یعنی امام زمان باطن میں سب کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر امام کے جتنے ادارے، جتنے کام کاج ہیں، اس کو دوسرے چلاتے ہیں نا۔ مکھی کامڑے صاحبان بیٹھے ہیں، کاؤنسل ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن بورڈ ہے، طریقہ بورڈ ہے، سب جگہ امام زمان خود فزیکلی کام تو نہیں کرتے، جماعت مدد کرتی ہے۔ آج جو اتنے سارے ادارے بنے ہیں، اتنے فلاحی ادارے بنے ہیں جس میں امام نے اتنے سارے فنڈز دیے ہیں، اس میں جماعت کا کنٹریبیوشن ہے نا۔ یہ خدا کی مدد نہیں کریں گے ہم؟ خدا نے اگر ہم سے مدد مانگی ہے تو کوئی ہمیں آ کے بتائے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ زمانے کے امام کی ہر طرح سے مدد کی جائے، وہی خدا کی مدد ہے۔ اگر کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی تو وہ ہمیں آ کے بتائے کہ ہمارے عقیدے کے روح سے جہاں امام زمان کو ہم زمین پہ خلیفہ خدا سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے خدا کو مدد کرنے کا اور کون سا اچھا راستہ رہ جاتا ہے، ہمیں آ کے بتا دیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالی طور پر یا دیگر خدمات جو بھی پیش کرتے ہیں زمانے کے امام کو، وہ اللہ کی مدد کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پانچویں بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجالس ہماری جماعت میں ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے کوئی فرمان بھیج دیا کہ میرے روحانی بچوں مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجلسیں بناؤ؟ بعض فرامین چونکہ مجلس سے متعلق ہے، میں تفصیل نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام حسن رحمۃ اللہ علیہ ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے، یہ بات مولا کے فرمان میں ہے کہ امام جب ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے، اس وقت مولا نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا حامد علی جان کے پاس گئے اور گزارش کی کہ یا مولا، ماضی میں جس طرح خدمات انجام دی جاتی تھی حکومت کے دور میں، ہم وہ خدمات آپ کی انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو، وہ خدمت تو ممکن نہیں ہے کہ تم ہمارے گھر میں آ کے ہمارا کام کرو، بلکہ امام نے انہیں خدمت کا ایک دوسرا طریقہ بتایا۔ مثلا یہ کہ تم 1 سال تک کام کرو، محنت کرو، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس میں سے 100 روپے الگ رکھو، دوسرے سال تم جو محنت کرتے ہو تو اپنے پاس جمع کرو، 5 سال تک محنت کرنے کے بعد 500 روپے جمع کر کے ہمارے پاس لے آؤ، ہم تم کو 5 برس کی ہمارے گھر کی خدمت کرنے کا موقع دیں گے۔ یہ بنیاد پڑی ہے۔ 5 برس کی خدمت، 12 برس کی خدمت، زندگی کی خدمت، اس سے زیادہ خدمت۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلی اپنے زمانے کے امام کو بہت پیسے دیتے ہیں اور پیسہ دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے، آپ مجھے دنیا میں کوئی ایک اسماعیلی کی مثال دیجیے۔ پہلے ہم نے 100 روپیہ سال میں دیا تھا، طاقت کہاں سے آئی کہ 1000 روپیہ دیا؟ پھر طاقت کہاں سے آئی کہ 5000 دیا؟ اب طاقت کہاں سے ہے کہ کروڑوں روپے مرید دیتے ہیں؟ کیا ہم غریب ہوتے گئے ہیں دیتے ہوئے یا امیر ہوتے گئے ہیں؟ کوئی ایک اسماعیلی تو اٹھ کر کہے کہ میں نے اپنے مولا کو پیسہ دیا، قربان کیا، اس لیے میں غریب ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو لاکھوں اسماعیلی کے حوالے دیتا ہوں، آپ سب کا حوالہ آپ کو پوچھے بغیر دیتا ہوں کہ آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ میں نے اپنے مولا کی راہ میں قربان کیا تو میرے مولا نے مجھے مالا مال کر دیا۔ آج یہ جاہ و جلالی، یہ نام و نمود، یہ شان و شوکت، یہ عزت و احترام جو ہماری قوم کو حاصل ہے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے حاصل ہے؟ ہماری وجہ سے حاصل ہے کہ ہماری کوئی چالاکی ہے اس میں؟ ہم نے اپنے زمانے کے امام کے حکم کے مطابق ان کی محبت میں جو ادنا سی قربانی ہم دے سکتے تھے ہم نے دیا۔ ہم نے 1 دانہ دیا، اس نے 1.25 لاکھ بنا کر ہمیں لوٹایا ہے۔ اس کی نشانی ہمارے سب کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ کتنا بھی اسماعیلیوں کو منع کریں، آج پیسے دینے والے بیٹھے ہیں، حضرت امام جلدی سے پیسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیڈروں کو پتا، امام ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، امام جلدی سے قبول نہیں کرتے۔ کوئی آدمی مولا کو پیسے دینے کے لیے آتا ہے،
تو کیا یہ خدا کی راہ میں قربانیاں دینے کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے، غریب ہو گئے، یا اس میں کوئی ہم نے غیر اسلامی کام کیا؟ اتنے سارے فلاحی ادارے امام زمان کے نام سے چلتے ہیں دنیا بھر میں، یہ اگر انہی پیسوں سے بنے ہیں اور امام کے پیسے سے بنے ہیں تو کیا اس میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ اسلام کی بنیادیں کہیں کمزور پڑ گئی ہے یا انسانیت کا بھلا ہوا ہے اس کے اندر؟ اگر اس سے جماعت کا بھلا ہوا ہے، ملک کا بھلا ہوا ہے، انسانیت کا بھلا ہوا ہے، تو اس میں کون سا کام غیر اسلامی ہے؟ ذرا بتائیے۔ اور آخری نقطہ اس سارے مسئلے کی جڑ ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے کہ جو کچھ بھی آپ کہتے سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مذہب میں یہ درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیسے دیے تجوری میں ڈال دیجئے، یا آپ کا نام کیوں آنا چاہیے اور آپ کی مجلس کیوں ہونی چاہیے اور ان کی الگ ملاقاتیں، الگ منڈیاں کیوں ہونی چاہیے، ان کو دعا و برکات کیوں ملنی چاہیے؟ کیا یہ پیسے دینے سے دیندار ہو جاتے ہیں؟ پیسہ دینا بڑی دینداری کی نشانی نہیں ہے، لیکن پیسہ دینا کم از کم کچھ دینداری ضرور ہے۔ اگر ہمارے پاس جسمانی طاقت ہے، ہم والنٹیئر ہے اور ہم اپنے جسم کی طاقت لگاتے ہیں تو وہ دینداری نہیں ہے؟ اگر کسی کے پاس نالج ہے، اپنی نالج جماعت کو دیتا ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں ہے؟ کسی کے پاس اگر مال ہے وہ دیتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے؟ وہ بھی قربانی ہے۔ ایسا بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی والنٹیئر ہے تو بہت اچھا ہے، نرس بھی ہے تو بھی بہت اچھی ہے، اور کوئی خدمت کرتا ہے تو بہت اچھا۔ مال کی قربانی دی تو فوراً انگلی اٹھتی کے دکھاوے کے واسطے کرتا ہے۔ ہر مال دینے والا دکھاوے کی خاطر نہیں کرتا ہے۔ نیت پہ شک نہیں ہونی چاہیے۔ مال دینے والے تو مہینے میں 6 مہینے میں 12 مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہوں گے، والنٹیئر تو روز کھڑے ہوتے بھی نظر آتے ہیں ہم کو، یہ دکھاوا نہیں کرتے۔ اگر آپ دکھاوے کی بات کرتے تو کس کس پہ بات کریں گے؟ خدمت ہے، کون کس طرح کرتا ہے اس پہ کبھی انگلی مت اٹھائیے۔ اگر کوئی شخص زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے، جو دینداری کی اصل روح ہے وہ پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو پاکیزہ ہے، متقی ہے۔ کیا اس میں کوئی فرق آیا ہے؟ کوئی نئی آیت قرآن کی اتری ہے؟ کوئی نیا فرمان آیا ہے کہ خدا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو زیادہ پیسے والا ہے؟ کہیں ہوا ہے فرمان میں تو یہی ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے لقب سے، ٹائٹل سے نہیں بلایا جائے گا بلکہ تمہارے اعمال سے بلایا جائے گا۔ تمہارا پوچھا ہوا تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا، تمہارے ٹائٹل اور تمہارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ فرمان ہے۔ کہاں یہ کہا گیا ہے کہ دینداری جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ دے دی گئی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں لوگ مجلسوں میں جاتے، بڑی بڑی منڈلیز میں جاتے ہیں۔ آپ کو بڑی منڈلی میں جانے کا شوق ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، بڑی منڈلیوں میں جانے کا شوق ہے؟ شوق تو بہت ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ بڑی منڈلی کون سی ہے۔ اچھے اچھے کپڑے پہن کے 3 مہینے 6 مہینے میں ایک دفعہ کہیں جانا وہ بڑی مجلس نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں بڑا کام کس کو کہا گیا ہے؟ بڑا کام کس کو کہا گیا؟ اسی کو کہا گیا ہے کہ جس کی طرف ہم نے کبھی دھیان نہیں دی، کیونکہ وہاں کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ٹائم بھی بہت مشکل ہے، دوسرا لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے، لوگ بھی کم آتے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو خامخواہ نام کا بڑا کام ہے۔ کیا مولا نے اس کے علاوہ کسی اور منڈلی کو بڑا کام کہا ہے؟ ضد کے طور پہ اعتراض کیا جائے تو بات اور ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کیا اسٹیٹس شو کرنا ہے یا واقعی بڑے کام میں جانا ہے؟ اپنا سوشل مقام دکھانے کا شوق ہے یا واقعی بڑی منڈلی میں جانا ہے؟ بڑی منڈلی تو بیچاری وہ ہے کہ جس کو ہم نے سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا ہے، جس کا نام بیت الخیال ہے، جس کا نام کار بزرگ ہے، جس کا نام بڑا کام ہے، جو اجڑا ہوا ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ، اور وہی ایک راستہ ہے جس سے نور حاصل ہوتا ہے۔ ہے کوئی اور فرمان اس کے مقابلے میں؟ تمام مجالس کے مقابلے میں بیت الخیال زیادہ اہمیت ہے، یہ فرمان ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے اپنی جگہ پہ، مولا نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔
مذہب میں اگر کوئی زیادہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس سے دین کا بھلا ہوتا ہے، جماعت کا بھلا ہوتا ہے، تو وہ کام ہونے دینا چاہیے۔ اور وہ کام جو ہم نے کیا ہے مولا نے ہم پہ نہیں تھوپا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی غریب لوگ تو یہ مجلسوں میں نہیں جا سکتے ہیں، غریب لوگ نہیں جا سکتے اس لیے مجلس نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ غریب اگر کسی مجلس کا ممبر نہیں بن سکتا ہے تو اس مجلس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کس پہ فرض ہے؟ جوانوں پہ فرض ہے، بوڑھے پہ فرض نہیں ہے، بچے پہ نہیں ہے، عورت پہ نہیں ہے، لیکن خالی جوانوں پہ ہے۔ وہ جہاد ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ بوڑھے جا نہیں سکتے، بچے جا نہیں سکتے، عورتیں جا نہیں سکتی ہے، وہ جہاد کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے وہ جہاد؟ جہاں عورتیں بوڑھے نہ جا سکے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کو اپنے دین کی سلامتی دیکھنی ہے، خدا کو اپنے دین کا استحکام دیکھنا ہے۔ آپ کلاسوں میں پڑھاتے، آپ میں سے بہت سے لوگ ٹیچر ہیں، آپ کا کوئی شاگرد اگر ہوشیار ہے، ڈبل ہوم ورک کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے باقی بچے نہیں کر سکتے تو بھی نہیں کر؟ میں اگر 1 گھنٹہ بیٹھ کے ایکسٹرا تسبیح نکالنا چاہتا ہوں تو کوئی مجھے منع کرے گا کہ جب دوسرے آدمی نہیں پڑھتا اس لیے آپ بھی نہ پڑھے تسبیح ایکسٹرا؟ نوافل پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، نوافل پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولا کے خدمت میں مال قربان کرنا چاہتا ہوں، کہ نہیں بھائی چونکہ غریب لوگ دے نہیں سکتے نا اس لیے آپ بھی نہیں دے سکتے۔ تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ہمیشہ لوگ غریب رہیں اور وہ مجلسوں میں نہ آ سکے، اس لیے کوئی مجلس ہونی ہی نہیں چاہیے؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کسی کو سمجھ ہے تو یہی وہ منڈلیاں ہیں، یہی وہ مجالس ہیں جن سے غریبوں کی غربت دور ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آج امام زمان 3 میدانوں میں جہاد کر رہے ہیں، غربت کے خلاف، بیماری کے خلاف اور جہاد کے خلاف اور جہالت کے خلاف۔ یہ 3 میدان ہیں، غربت کے خلاف، بیماری کے خلاف اور جہالت کے خلاف امام جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کے خالی ہاتھ اڑی جاتی ہے؟ امام کو اس کے لیے سپورٹ چاہیے، مال چاہیے، اخلاقی سپورٹ چاہیے۔ جماعت جتنا سپورٹ دیتی ہے امام کو یہ جہاد کرنے میں، اتنا امام کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور اتنا ہی یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کہیں پھر ان کی مجلس سے ان کی دعا و برکات نہیں ہونی چاہیے، تعجب کی بات ہے۔ ایک والنٹیئر خدمت کرے اس کو دعا و برکات، اس کی الگ ملاقات ہو سکتی ہے، مولا بنگلے میں بلا کر ان کو ملاقات دیتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے دور کی تاریخ لکھتے ہیں، آج کے دور میں سب سے زیادہ طاقت کیا ہے؟ آج کے دور میں طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ کون سا ہے؟ مال ہے، مال۔ آج آپ کہیں گے نا میں 100 اسماعیلی کی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، مولا کہیں گے جاؤ کچھ کام کر کے مال کما کے لاؤ، جان تمہارے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جان کی قیمت نہیں ہے، واللہ جان کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جہاد جسمانی نہیں ہے، مال کی جہاد ہے، علم کا جہاد ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج دیکھیں مولا نے دنیا میں خدمات کے ایسے ادارے بنا کے، آقان یونیورسٹی بنا کر ہمارا سر بلند کیا ہے، تاریخ میں ہمارا نام روشن کیا ہے، تو جو لوگ آج کے دور میں ہمارا مستقبل سنوارنے کے لیے کام کرتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں مولا ان کو شاباشی نہ دے؟ جو ہماری تقدیر بدل رہے ہیں، جن لوگ آج مالی قربانی کے ذریعہ کہ جو ہمیں غربت چون کر لی، اور پٹیل پاڑا مولا نے فرمایا جس کا نام ہم نے ڈکشنری میں سے ہمیشہ کے واسطے نکال دیا ہے، جو لوگ ایسی تاریخی کام انجام دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مولا ان کو شاباشی نہ دیں، مولا ان کو دعا و برکات نہ دیں؟ کیوں نہ دیں؟ قرآن کا فرمان ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، جو آپ کو مال دیتے ہیں آپ ان کے لیے ان کو دعائیں دیجئے۔ کیا جو لوگ مال قربان کرتے ہیں مولا اس کو دعائیں نہ دیں؟ اور ان کی مجالس، ان کی منڈلیاں اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ مولا ریکوگنیشن دینا چاہتے ہیں، تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں بہت سے لوگ خدمات انجام دیتے ہیں وہاں یہ لوگ بھی ہیں جو پلر کے طور پہ اپنا کام انجام دیتے ہیں، جنہوں نے جماعت کو وہ چیزیں فراہم کی ہے
جن کی جماعت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. آپ مجھے بتائیے ان تمام باتوں میں کون سا کام لاجک کے خلاف اور کون سا کام اصول کے خلاف اور کون سا کام دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے؟ ایک بھی نہیں. پرسپشن کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے. اگر ہم پازیٹیولی مثبت انداز میں سوچیں گے تو یہ ساری باتیں خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جائیں گی. یہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. ان 2 لیکچروں میں سلیم آباد اسٹڈی سرکل اور امریکہ میں صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور آپ ساری جماعت نے بہت تکلیف اٹھا کر خاموشی سے بہت شوق سے مجھے سنا اور میری بہت حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا حاضر امام جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.